السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل کچھ جانے انجانی بات صرف سائمہ کے ساتھ. میں ابھی اس وقت قرآن کے بارے میں جو سورۃ المسد ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، جو میں بتا چکی ہوں. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں. تو شروع کرتے ہیں یہاں سے. سورۃ المسد جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے شروع کریں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ٹھیک ہے، یہاں پر آ گئی. ابھی ترجمہ کریں گے اس آیت کے بارے میں. یہاں پر اتنا صاف دکھ نہیں رہا. جو تبت ہے، میں یہاں سے آپ اپنی طرف سے پیج کھول سکتے ہیں. جو تبت کے بارے میں بتاؤں گی، جو پہلی آیت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب پہلے سورۃ مسد بتاؤں گی. اس کی 5 آیتیں ہیں اور یہ مکی ہے. اور یہ سورت کا نام کا مطلب کیا ہے. اس کا پکڑ کا زور، یعنی زور کے پکڑ، یعنی کہ زور کے پکڑ یا پکڑ کی زور، یعنی کس کے پکڑ، یعنی کہ جو ہے عذاب میں جو ہوتا ہے جس سے شدید ہوتی ہے، اس کی پکڑ کس کے ہوتی ہے تو اس کو مسد کہتے ہیں. اس کی پکڑ کس کے ہوتی ہے اسے مسد کہتے ہیں. تو یہاں پر پہلی بات ہے، یہاں پر بتائیں گے تبت کا مطلب ہوتا ہے جرت کرنا. تو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا ٹی وی میں، سیریل دیکھا تھا، تو تبت آتا تھا. تو پھر یہاں پر آتا تھا کہ تیری جرت کیسی ہوئی، ہمت کیسی کی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تبت یدا ابی، یدا کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. وہ ابی لہب کے بارے میں بتا رہے ہیں. ابی لہب جو بہت بڑے منافق تھے، جو بہت بڑے ظالم تھے، جو بہت بڑے یعنی کہ جو فساد کرنے میں جو ہوتے تھے، تو وہ یہ ہوتے تھے. سب سے پہلے یہ ان کی بیوی مل کے جو ہوتا تھا فساد کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور چاہنے کی ناٹک بھی بہت کرتے تھے. ساتھ بھی بہت رہتے تھے، ان کے بغل میں رہتے تھے. کہتے تھے جو ایسے محاورے بھی اترتے ہیں، جو انسان بہت چیزیں ڈھونڈتا ہے تو کہتے ہیں اپنے بغل میں جا کے ڈھونڈ ذرا. کھوئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں انسان کھو جاتی. تو یہ ایسے ان میں سے تھے. بہت ہی وہ اس میں منافق و ضلالت ہوتی تھی. تو کہتے تھے اپنے بغل میں دیکھ، شاید تجھے مل جائے. کیوں وہ یہاں وہاں دیکھتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے، پھر بھی ان سے یعنی کہ ہمدردی نہیں رکھتے تھے، پر جانتے تھے سب کچھ، کیونکہ تکلیف دیتے تھے ان کو. تو ابھی یہاں ہوگا یدا ابی لہا. ابی لہا، یہ لہا ہے، لہا بیوں و تب، یعنی کہ ہاتھ کیوں جرت کی پہنچانے کی، اٹھانے کی. یا پہنچایا ہاتھ، یا اٹھایا ہاتھ، یا چھوا ہے، یا اشارہ کیا ہے. اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی حرکت نہیں کرنا. تیری جرت کیسی ہوئی. تو یہ عربی فصحیٰ ہے. جو عربی آپ سنتے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، بہت ہی یہ ہوتی ہے. یہ 7-6 ملک جو ہیں، بحرین، کویت، یہ ان کی ملاوٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی شکل ہوتی ہے پرانے زمانے کی. بہت جو اصلی ہوتے ہیں نا، ان کی عربی آپ کے سامنے آتی ہے. تو وہ ہم جواب نہیں دے سکتے. جو عربی ہے وہ یہ ہے ریئل، جو آپ اس کو سیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں. یہ ہے وہ عربی جو وہ بات کرتے تھے آپس میں بھی. تو باقی جو لینگویج آپ سنتے ہیں وہ بہت ہی مشکل ہے. جیسے کیا ہوا، امپاسبل ہوا ہوا عربی سیکھنا. کیوں امپاسبل ہوا؟ کیونکہ انہوں نے امپاسبل کیا ہوا. امپاسبل کیا ہوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ورڈ آتے ہیں، کبھی زندگی بھر جو ہوتا ہے نا، ختم نہیں ہو سکتے ورڈز، آئے جا رہے ہیں. تو کویت بھی ہے تو سب عربی،
کویت ہو، بحرین ہو، عراق ہو، ہے تو سارے عربی، پر یہ ان کا اینڈ نہیں ہو سکتا. آپ کبھی بھی زندگی بھر نہیں سیکھ سکتے. اتنی ہیں کہ پر آپ بس یہ سیکھ لیں، اس قرآن پاک کے لینگویج سیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں. یہ بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، اور اس کو سمجھیں گے آپ کو ساری جو باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی. یہ بہت ایزی اگر سمجھیں آپ اس کو سیکھ لیں بس، تو کچھ نہیں کچھ تو یہ لینگویج ہے، یہ صحیح لینگویج ہے جسے بولنے سے بھی شیطان دور ہوتا ہے، جسے گھر میں بھی آپ استعمال کریں گے، اس سے بھی جادو، حسد، نظر بد سے بھی آپ دور رہیں گے. اور جو آج کل کی بہت ہی عام باتیں ہوئی ہیں، حسد ہونا اتنی عام ہوئی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی بتا نہیں سکتی، تو میں بھی یہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت ہو گئی. وہ تب کا مطلب، و تبت کا وہی مطلب یہی ہے، جرت کیسی کی اور ہاتھ کیوں اٹھایا. تب یعنی کہ اشارہ کیوں کیا، اشارہ تھا یا ہاتھ اٹھانا تھا یا چھونا تھا نہیں پتہ، بس یہ ہے کہ کچھ اٹھایا تھا اور یہ بہت بری بات تھی. ما اغنا، یہ جو الف ہے نا لمبا، یہ 5 سیکنڈ والا ہے. یہ بھی ماں جو ہے 5 سیکنڈ والا ہے. اس میں کوئی ایسی زیادہ تجوید نہیں لکھی ہوئی، پر یہ سیدھا سا پڑھنا ہے. اور جو یہاں با ہے یہ قلقلہ والا ہے، اسے آپ کو تھوڑا جھٹکا دینا ہے. اور جو رن ہے نا رن، کیونکہ اسے نا رن ایسے تھوڑی سی ہلکی سی آواز بھینی سے آپ کو پریس کرنا ہے، جیسے ناک سے نکلنا ہے ایسی آواز نکالنی ہے. نارن ذات لہب. ٹھیک ہے، یہاں پر وامرأتہ، واو کو میم سے پکڑنا کیونکہ سکون ہے. یہاں پر چھوٹا سا کیا کہتے ہیں، چھوٹا سا واو ہے، اسے سورہ کہتے ہیں. اسے بھی 2 سیکنڈ بھرانا ہے، زیادہ نہیں کرنا. جیسے کہ الف کا اتنا ہی ٹائم دینا ہے جیسے کہ وہ ماں جو الف کا دیتے ہیں، جو وہ ماں الف کا دیتے ہیں، اتنا ہی اس کو جو چھوٹے چھوٹے واو آتے ہیں نا اس کو اتنا ہی حصہ دینا ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہم اسے آپ نے ملا کے پھر پڑھا ہے. حمالات الحطب، لات الحطب. ٹھیک ہے، یہ تا ہے، پر یہ تا چھوٹا تا ہے. اسے ہم یہ تبت کا تا نہیں بولیں گے، چھوٹا تا ہے، اسے آخر میں پڑھیں گے. ایسے میں بتاؤں گی. میں نے سارے جو حرف ہیں نا، حرف لکھے ہیں کہ کتنے ہیں تا. یہ جو تا ہوتا ہے نا، یہ تا کہاں سے قریب دکھائی دے گا، میں دکھا دوں، ادھر سے قریب دکھائی دے گا. یہ تا ہے جو ایسے لکھا جاتا ہے آخر میں. ٹھیک ہے، اور جو آخر میں جو یہ الف با والا تا ہے اسے بھی آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. تو یہ تا یہ نہیں ہو سکتا نا، یہ تا الگ ہے. تو حمالات الحطب، یہ با آ گیا، یہاں قلقلہ آ گیا. اور یہاں پر ہم نے جو میم ہے اور جو نون ہے اس میں غنہ ہے اور ادغام بھی ہوتا ہے. یہ میم آ گیا تو ٹھیک ہے، یہاں پر ہم آتے ہیں فی جیدیہا ہاں. تو یہاں پر جیدیہا اس میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، سیدھا سا ورڈ ہے. یہاں پر حب ہے تو یہ بے آ گیا، حبل من مسد. اور پھر ادغام آ گیا، یہاں پر حبل من مسد، غنہ بھی آ گیا، ادغام بھی آ گیا. یہاں سے بھی ہم نے اس کو ٹچ کیا یعنی کہ ہم نے یہاں سے بھی اس کو ملا دیا، یہاں سے بھی ملا دیا. حبل من مسد. اور یہ جو دال ہے نا، یہ دال سادہ نہیں ہے، یہ اقلاب والا دال ہے، اقلاب والا جہاں میم ہوتا ہے. تو یہاں پر پیج دیکھیں اپنے پیج، جب یہاں پر ٹرانسپیرنٹ جیسے سلور کلر کے پیج ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ آپ کو کسی ورڈ کو پکڑنا ہے، ملانے کا وقت آ گیا. ٹچ یعنی کہ ہم ملانے کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے، کسی کا آپ کو پکڑنا ہے یہاں پر. اگر کوئی نہیں ملا تو پھر آپ نے اس آواز کو کیا کرنا ہے، بتاتی ہوں ایک مثال. افواجن، یہاں پر تھوڑا سا بالکل ایسے ہی ہے، پر یہ بلیک کلر کا ہے تو ہم نے اس میں اسٹاپ کیا ہے، تو ہم نے اس کو افواجا پڑھا ہے. عابدم
देखिए यहाँ पर हमने फिर से टच किया है क्योंकि ऊपर जो पेज थे, 2 पेज थे, वो ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है। और अभी दूसरा क्या बताऊँ यहाँ पर, अच्छा ये इक़लाब देखिए, इक़लाब ये नीचे वाला है, मसद के नीचे मीम है, ये यहाँ पर भी इक़लाब है, इसमें मीम ऊपर है। दोनों में हमने मीम नहीं लाना, हमने स्टॉप करना है। जो सूरतुल नस्र है और उसकी तीसरी आयत की मैं बोल रही हूँ, इन्नहु काना तव्वाबा, इन्नहु काना तव्वाबा। अभी मसद है ये तो इसमें हमने सीधा दाल पढ़ना है, सिर्फ दाल पढ़ना है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर मैंने थोड़े से कानून बता दिए, अभी बताएंगे, मायने बताएंगे। अच्छा चल मायने में आते हैं। जो माँ है मैंने बता चुकी हूँ, ये इसे लंबा करना है, सिर्फ 5 सेकेंड्स या 6 सेकेंड्स, 1 मिनट तक लंबा नहीं करना, 1 मिनट बहुत हो जाएगा। सेकंड की बातें यहाँ पर सारी। तो माँ अगना, यहाँ पर जो है अगना, यहाँ पर एक या है, यहाँ पर, इसे हम 2 नुक्ते वाला या नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ये खंजरी वाला जो या होता है ना, इसे उनको मत डालना है, इनको थोड़ा सा लंबा करना है, थोड़ा खींचना, तो वो या होगा। इसे अरबी में या अलिफ कहते हैं, अलिफ भी खरा अलिफ बोलते हैं, बत्ता अलिफ बोलते हैं, ऐसी कुछ बातें हैं अरबी में बोलते हैं। पर आप ये ना, ये या नहीं, अगना, जब बड़ा सुना अगना आ रहा है तो हमने यहाँ डाल दी कि थोड़ा सा आपको खींचना है, तो उन्होंने या की शक्ल दे दी। अन्हु मालूहु व मा कसब, ठीक है। अभी मायने बताएंगे। इसका मायने ये है कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखी हुई है कि कितना अज़ाब ने तुम्हारा साथ दिया, यानी ज़बरदस्त अज़ाब ने तुम्हारा साथ दिया, बहुत अमीर कर दिया। अगर ना बुराई में, और दूसरी आयत और दूसरी तरफ से ये मतलब हो सकता है कि तू इतना घमंड रखता है, अमीर है, ये है, पर तेरे पास कुछ भी नहीं हो, तूने क्या हासिल किया। वो माँ कसब का मतलब हासिल करना, क्या हासिल हुआ तुझे, ये जो ये है वो माँ कसब का मतलब हासिल करना होता है। हासिल, क्या हासिल हुआ तुझे, यानी कुछ नहीं हासिल हुआ, तू इतना अमीर है और तूने क्या हासिल किया, कुछ नहीं हासिल किया। यसला नारन ज़ात लहब, यसला, ठीक है। मैं बता रही थी बस जो सीन की आवाज़ है ना, कसब ओ सा यस, साथ जो होगा थोड़ा सा हैवी होगा सीन के मुताबिक। सयस्ला नारन ज़ात लहब, आपको ऐसे बिल्कुल लग रहा होगा मैं सब एक साथ पढ़ रही हूँ, ज़ात लहब, ठीक है। अभी जो नारन है इसमें भी तो ऐसे आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा से आवाज़ लगा के पढ़ना है, जैसे कि नारन नाक से पढ़ना है, हल्की धीमी में आवाज़ से पढ़ना है, इतनी ऊंची आवाज़ें नहीं करनी इसमें। अभी ये है जो सिया यसला, ये भी एक जहन्नमी आवाज़ है कि उसे कुछ, यानी कि कहते हैं जो इंसान अपने लिए खुद मुश्किल करता है वो है सयस्ला, तू जलेगा आग में खुद, नहीं तूने अपने लिए खुद ऐसे ही रास्ता बनाया। ज़ाता का मतलब होता है खुद, लहब तो आग है, नारन भी आग है, सयस्ला जलना भी, इसे भी आग बोलते हैं। सयस्ला जलेगा तू, इसमें आग में जलेगा। तो ये है सयस्ला नारन, तो क्या हो तो यहाँ हासिल होगा, तो जलेगा आग में। अभी वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, जो ये है इसके बारे में यही बता रहे हैं, जो तेरी बीवी भी है वो भी इसी ने यही उठाया हुआ है, गुनाह का बोझ, गुनाह का पहाड़ उठाया हुआ है तेरे साथ, जो तेरी, तो जलेगा, तेरी बीवी भी साथ जलेगी। तो यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं कि हम्माला, ये जो हम्माला होता है ना, इसे उठाने का वक्त बोलते हैं, उठाना, क्या होगा, हम्मालतल हतब, हतब ये होता है जो अगर ये रुझान दे रहे हैं गुनाह की तरफ, तो एक गुनाह यानी अज़ाब उठाया हुआ है, अगर ये रुझान दे रहे हैं ना
اس طرف کے حطب تو ایک پتھر بھی ہوتے ہیں، بڑے چٹان بھی ہوتے ہیں، اور پر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک ٹوکری ہوتی ہے، کانٹوں کی ٹوکری. یہاں پر تفسیر سے بتا رہے ہیں کہ کانٹوں کی ٹوکری ہوتی ہے جو چلتے اٹھاتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب راہ ہوتی تھی کوئی بھی ان کو پہلے علم کرتے تھے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کہ جس سے پہلے پتہ کرتے رہتے تھے چوری چوری چھپی چھپی کہ جسے کہاں سے گزرنا ہے. پھر وہاں سے نا اس کے لیے ان کے لیے مصیبتیں تیار ہوتی تھیں، کانٹے، کبھی پتھر، کبھی جب وہ عبادت کر رہے ہوتے تھے. تو انہی کی ایک مثال ہے سورۃ الکافرون کی، کہ جب وہ عبادت کرتے تھے تو کسی نے نا کچھ کسی نے کیا کہتے ہیں ہاتھی کو ہوتا ہے نا، ہاتھی کو ذبح کیا. اس کے جو پیٹ ہوتے ہیں، اس کے جو اندر کے پیٹ ہوتے ہیں، مساری ہوتے ہیں، جو اندر کے جو گرزے پرزے ہوتے ہیں بہت بھاری ہوتے ہیں. جب وہ سجدے پہ تھے تو وہ پھینک دیا تھا اوپر سے، تو ان کے اوپر پھینک دیا تھا کہ وہ ان کی کمر ٹوٹ جائے ایسے. تو پھر تب اس ٹائم میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بدعا نکالی منہ سے. پتہ ہے پیٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھی کا پیٹ، اندر کے آندریں، یہ وہ کتنا گندگی ہوتی ہے، اور ہاتھی تھا وہ ویسے بھی. تو بہت سے سازش کرتے رہتے، ہر وقت ان کے لیے مصیبت کے لیے پلان کرتے رہتے تھے. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی عذاب نہیں رکھا. دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ان کو ملنے والا. تو ابھی تک یہ اس زمانے کی بات نہیں، ابھی تک ایسے ہے، ابھی تک یہ سب ہو رہا ہے، پر چہرہ بدل چکا ہے. پہلے گوار لوگ تھے، پتھر رکھتے تھے، کانٹے رکھتے تھے، اب نہیں. اب اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، اس کے بچوں کو خراب کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں، ایسے پلان کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. ابھی بھی وہی ہے، پر چہرے بدلے ہوئے. تو پھر جادو کر کے خراب کرتے ہیں، کھانا خراب کرتے ہیں، ماؤں کے بچوں کے، ان کو پاگل کرتے ہیں، ان کو ضدی کر دیتے ہیں، پھر ان کو یہ کر دیتے ہیں. پر نہ کہ کوئی بات نہیں سن رہا، کوئی یہ نہیں سن رہا. ابھی بھی یہ لوگ قائم ہیں، پر ان کے چہرے بدلے ہوئے. پر وہ لوگ قائم نہیں جو نمازی ہوں، شریف ہوں، اپنے راستے میں سیدھا رہیں، اور یہ ہلے نہیں اپنے راستے سے، تاکہ جب وہ ظلم کریں وہ ان کو ملے گا، اس کا صلہ ان کو ملے گا. پر آپ کیا کرتے ہو؟ زیادہ تر کہ ہار جاتے ہو کہ نہیں وہ اتنا ہوا ہے اونچا، اور یہ اونچے کی بات نہیں ہوتی، بات اونچے کی نہیں ہوتی، بات سہن کی ہوتی، کہ آپ میں کتنی سہن ہے. آپ کو سہنا ہے کیونکہ ہمیں کوشش کرنا ہے ہم ایسے بنیں، ہمیں صبر کرنا ہے، کوشش، پر ہم نہیں کر پاتے. ہم اپنی جو ہے لمٹ، جو اپنی سیمائیں، جو سب توڑ دیتے ہیں، کیونکہ کچھ نہیں ہمیں ملے گا، ملتا ہے دنیا و آخرت میں ملے گا. جیسے کہ اللہ نے قائم کیا اس کے لیے عذاب دنیا و آخرت میں، ایسے ہی ملے گا. پر آپ کو پاورفل ہونا ہے، اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے، اپنے خدا پہ یقین رکھنا ہے، جو کہ ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی وقت آنے کے بعد جو قیامت آئے گی تو اس میں کیوں آئے گی؟ کیونکہ اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے نا. ظلم بڑھ جائے گا، جب ظلم بڑھے گا تو ہی تو زلزلہ آئے گا، تو ہی تو زمین پھٹے گی. تو ابھی وہ سننے بیٹھ گیا، دعائیں قبول ہوں گی، تو پھر کچھ مصیبت نہیں، تو پھر میرے لیے مصیبت نہیں آئی، کسی کے لیے مصیبت نہیں آئے گی، پتہ ہے. تو ابھی بس یہ ہے کہ صبر کا وقت ہے، بہت صبر کرنا ہے، اور ہمت رکھنی ہے کہ جو جیسے کرنے کی کوشش میں وہ ویسے ضرور اللہ کرے پائے. اچھی جزا کرے اور اچھا پائے گا، برا جزا کرے گا تو برا پائے گا. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم نہیں کچھ دے سکتے کسی کو، ٹھیک ہے. ہم دعا دیتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، پر اگر ہم برائی بھی کرتے ہیں تو ہم اپنا گھاٹا کرتے ہیں. آپ جب کسی اچھے انسان کی برائی کرتے ہو تو اپنا گھاٹا کرتے ہو، اپنی نیکیوں سے دے دیتے ہو اپنی ساری عبادت. تو اس میں ان لوگوں کا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا سوائے وہ خود کا اپنا خسارہ کر رہا ہے. اور جب یہ پلان کرتا ہے ایسے نیک بندے کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ کافر کو بھی تنگ کیا جائے. اگر اس نے آپ کو کبھی تکلیف نہیں دیا تو جائز نہیں اسے بھی تنگ کیا جائے، پر اسے بھی تنگ کرنا یہ بھی الگ سے حساب ہے اس کا. تو یہاں پر ہم نے اپنی آیت پوری کی، جو یہ آیت تھی یہاں پر پوری کی 4. ابھی ہم 5 میں آئیں گے. فی جیدہا، اچھا جیدہا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیں کبھی کبھی نا جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ آیت کیا بتا رہی ہے، ٹرانسلیٹ کیا بتا رہا ہے. ٹرانسلیٹ یہاں بتا رہا ہے کہ گہرائی سے اسے پکڑے گا. پر آپ یہ دیکھیں فی جیدہا حبل من مسد، جیدہا یعنی کہ اس کے گردن کو بولتے ہیں، گردن میں اس کو ایسے
یہ ان کے نہیں، یہ ان کے لیے نہیں، یہ عذاب ہے، ایک عذاب ہے جو اس کے علاوہ بھی میں بتاؤں گی. جو یہ عذاب ہے یہ میں نے سنا ہے کہ جو انسان ہے، جو عورت ہے، جو مرد جو زانی ہوتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو اندھیروں میں راتوں کو یا تو خود سے کرتا ہے یا تو دوسرے سے کرتا ہے، چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، ان کے لیے بھی ان کی موت کے بعد فوراً یہ سزا ہے. یہ سزا ہے. یہ نہیں کہ ان کی یہ صرف مسد ہے جو ان کی، یہ نہیں. جو انسان زانی ہے، منافق ہے، گنہگار ہے، چاہے عورت سے زنا کرتی ہے، چاہے عورت مرد سے زنا کرتی ہے، چاہے وہ تنہائی میں کرتی ہے، اس کے لیے یہ آیت جو آخر ہے یہ سزا ہے. ان کے لیے جب یہ مریں گے تو ان کی موت کا آغاز ایسے ہو جائے گا، ان کی گردن سے ان کو کھینچ کے لے کے جائے گا تاکہ وہ گردن وہیں پہ پھٹ جائے. تو پھٹے گی تو پھر درد ختم ہو گیا تو پھٹے گی نہیں، تو اسی طرح سے کھینچ کے رو کے اسے اپنے حساب کے یا اپنی قبر تک جانا پڑے گا. پر وہ محسوس نہیں کرے گا، پر وہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا، پر یہ اس کے ساتھ یہ ثابت ہونے شروع ہو جائے گا. تو یہ حساب کتاب تو جب اٹھیں گے تو قیامت میں اٹھیں گے نا اللہ کے پاس. جب یہ انسان گزر گیا تو اس کے اندر ابھی یہ اس کا عذاب شروع ہونا شروع ہو جائے گا. جیسا عذاب شروع ہوتا ہے نا، جیسے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ شروع ہو جائے گا. لیکن جب آخرت کے بہت سے الگ کام ہیں نا، قیامت آئے گی تو وہ لوگ اٹھیں گے تو پھر اللہ کے پاس جائیں گے، پھر ان کی لائنیں لگیں گی، پھر اچھے برے کی لائنیں لگیں گی، پھر ان کو گزرنا پڑے گا کس لائنوں سے، کہاں سے گزریں گے، وہ اس وقت ہوگا طے. پر یہ جو ہوگا نا یہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا جو عذابی لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، زانی ہوں گے، خاص جو انصاف ہوتے ہوئے انصاف پسند نہیں کریں گے، کہ ان کے لیے ہوگا. تو بہت مشکل ہے اس دنیا میں سیدھا چلنا. اللہ توفیق دے یا رب، سب کو اپنی راہ میں رکھے یا رب، صحیح راہ میں رکھے. اچھا تو یہاں پر شروع کرتے ہیں. فی جیدہا حبل من مسد، جو ان کے حبل ہوتا ہے رسی کو بولتے ہیں، من مسد جو ہوتا ہے، جو اس کا نام ہے کھینچ کا نام ہے. یہی نام ہے اس کا، آخر میں ثابت ہو رہا ہے مسد. اس کا نام ہے کھینچ، زبردست کھینچ. یہاں بول سکتے ہو گھٹا، گہرائی میں جب رسی باندھتے ہیں گلے میں تو گہرائی ہوتی ہے نا گھوٹ کا، یہ وہ ہے مسد. ٹھیک ہے. یہاں پر میری آیت پوری ہوئی. میرے جو باقی رہتے ہیں میں بتاؤں گی. میں نے پورا نہیں بتایا، میں انشاءاللہ پھر سے بتاؤں گی. یہ پورا نہیں ہوا میرے ابھی تھوڑے سے ورڈ جو ہیں نا، تھوڑے سے جو حرف ہیں ان کے بارے میں نے لکھا ہے. جو الف کے بارے میں نے لکھا ہے یہاں پر. الف کتنی بار یہاں پر ثابت ہے؟ 14 بار. وہ الف کیسے ثابت ہے یہاں پر؟ دیکھیں جو یدا، یہ تو مد ہے نا. اچھا یہ الف ہے، اسے الف کاؤنٹ کریں گے کیونکہ اوپر مد ایسے لکھا ہو پنک کلر سے. تو یہ بھی الف ہے. ابی، یہ بھی الف ہے. ٹھیک ہے. میں بتا رہی ہوں کہ الف کیسے آ سکتا ہے، کس طرح سے ممکن ہے الف ہو. ماں، جو ماں ہے یہ الف ہے اندر. اغنا، یہ بھی الف ہے. لہ، یہ جو ماں ہے، پھر لاہ، ماں جو ماں ہے نا، یہ ماں، یہ الف ہے اس میں. تو لہو، ما لہو وما کسب، یہاں پر پھر الف ہے. ٹھیک ہے. الف ایسے آ رہا ہے، میں بتانا چاہتی ہوں الف کیسے آ رہا ہے. جو با ہے یہ بیچ میں ایک با ہے، تبت با، پھر تا ہر بیچ میں با ہے یہاں پر. وتب، یہاں پر با آ گیا. ٹھیک ہے. یہ با ہے، اسے بے بولتے ہیں، اسے با بولتے ہیں، بہت سے اس کے الفاظ ہیں، میں اسے با بول رہی ہوں. وتب. ٹھیک ہے. اور یا یہاں پر جیسے اغنا، یہ ہم نے نون کی آواز نکالی ہے نا، تو یہ چھوٹا الف ہے. اس کی دوسری کہانی، اسے یا نہیں پڑھیں گے. بس اس کو یا کی شکل دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کی بورڈ میں، دیکھ سکتے ہیں کتنی دفعہ کتنی ٹائپ کے یا ہیں. ایک کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، ایک کے اوپر سادہ یا ہے، ایک کے اوپر نقطے والا یا ہے. اپنی کی بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں جو موبائل کے اندر ہوتا ہے. تو یہ لام کی طرف آتے ہیں. یہ لام ہے جس میں لو لکھا ہوا ہے. لو،
یہ شکل لام کی یصلا، دیکھ رہے لا، یہ 2 سیکنڈ کا آپ کو کھینچنا کہ اس میں کھنجر ہے، کھنجر الف۔ میم کے بارے میں بتاتے ہیں، لام 7 بار ہے، میم 7 بار لکھا ہوا ہے، آپ خود ہی کاؤنٹ کریں کیسے ہوگا یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، کاؤنٹ کر لیں۔ تو اور نون جو ہے کہاں پر ہے، حبل من مسد، یہ نون جو ہے نا خالی نون پڑا ہوا ہے یہاں پر، یہ نون ہے، عنہ یہ نون ہے، اور نارن یہ نون ہے۔ اس طرح سے کچھ صرف 4 بار نون نکلیں، کیونکہ ابھی ہم یہاں دیکھیں یہاں پر نون نہیں دکھ رہا۔ اغنا میں دکھا ہے نا، یہ نون دکھا ہے ایک، نارن میں دکھا ہے 2، امرأتہ حمالۃ الحطب یہاں پر کوئی بھی نون نہیں تھا، جو تھا وہاں پر حبل من مسد، یہ نون ایک دکھا ہے، یہ 3، ٹھیک ہے، یہاں 3 ہو گئے، پر میں نے 4 کہاں سے لکھا، 4 میں نے کہاں سے لکھا، امرأتہ، اچھا عنہ چاہتا ہے یہ ہے، ٹھیک ہے، عنہ اغنا کے ساتھ ہی عنہ یہ نون ہے۔ آپ خود ہی کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ نون کیسے آ رہا ہے اور کدھر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اتنا ہوا پورا، اور بھی بہت ہیں جیسے کہ جیم ہا ہے رہتا ہے، اور ایک دوسرا چھوٹے جو ہا ہے، ایک ہا ہے، ایک یہ ہا جی دی ہا، ایک چھوٹا ہا ہے یہ رہتا ہے، بہت سے رہتے ہیں، انشاءاللہ میں پھر سے بتاؤں گی۔ یہ اب تک اتنا ہی ہوا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑا سا رہتا ہے وہ پھر سے میں بتاؤں گی انشاءاللہ قریب۔ اللہ حافظ، صدق اللہ العظیم۔